اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ساتھیوں، اب باری ہے قرآنی قاعدے کی، اور ہم نے مفرد حروف بالترتیب دیکھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قاف، دہرائیے میرے ساتھ، قاف قاف قاف، یہ ہے نقطوں والا قاف، ٹھیک ہے، جس کے اوپر نقطے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا کاف بھی ہوتا ہے جو کراچی والا کاف ہوتا ہے، کش والا کاف جس کو کہا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں کیاف، کیاف نہیں ہوتا عربی لہجے میں، کاف کاف کاف۔ قاف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ قاف نقطوں والا قاف پر کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے، اور کاف فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، لائٹ حروف میں سے ہے، اور یہ دونوں زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف نقطوں والا قاف، لکھیے، کوے سے متصل، یہ چھوٹی سی زبان اندر جو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو کوا بولتے ہیں۔ کوے سے متصل یعنی جڑا ہوا، زبان کا جو حصہ ہوتا ہے، کوے سے متصل، متصل کا مطلب جڑا ہوا، زبان کی جڑ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گی تو یہاں سے قاف ادا ہوگا۔ کوے سے متصل زبان کی جڑ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گی تو یہاں سے قاف ادا ہوگا۔ ادا کیجئے، قاف، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی پر حروف میں سے ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کاف، کاف لائٹ حروف میں سے ہے، قاف کے مخرج کے قریب، یعنی موٹے والا جو قاف ہے نقطوں والا، اس کے مخرج کے قریب تھوڑا سا آگے منہ کی جانب سے کاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ادا کیجئے، کاف، قاف موٹا والا، کاف باریک، کاف کاف، اس کو پر نہیں کریں گے، یہ فرق ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم مخرج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے، پہلے حروف کی ادائیگی کر لیتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھیے میرے ساتھ، جیم، شین، یا، جیم، شین، یا۔ مخرج کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیم، شین، یا، تینوں ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں۔ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گا تو وہاں سے جیم، شین، یا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر کے تالوں سے ٹکرائے گا تو وہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوگا۔ دہرائیے، جیم، شین، یا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آج کا لیسن آپ کا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلا مخرج، وہ ہے ضاد کا، ضاد، ساتھ ساتھ دہرائیے میرے، ضاد ضاد۔ زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضاد کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی کروٹ اور اوپر والی داڑوں کی جڑ سے جب ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مخرج لام، نون، را، تقریباً ایک ہی جیسا مخرج ہے ان کا، زبان کے کنارے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے یہ ادا ہوتے ہیں، تھوڑا سا ان کے درمیان فرق کریں گے۔ اور لام، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے لام، سامنے کے جو دو دانت ہوتے ہیں، ارد گرد کے دانتوں کو ربائی کہتے ہیں، سامنے کے دو دانتوں کے ساتھ جو ارد گرد دانت ہیں وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربائی کہلاتے ہیں، اور ربائی کے ساتھ والے جو دو دانت ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ انیاب کہلاتے ہیں۔ اور دواحق، ہنستے ہوئے جو پہلی داڑ نظر آتی ہے وہ دواحق اسے کہتے ہیں۔ اب لام کا مخرج کیا ہوگا، کہاں سے ادا ہوگا؟ جب زبان کا دایاں کنارہ
सनाया उलिया, रुबाई, अन्याब और दवाहिक के मसूरों से टकराता है तो यहाँ से लाम अदा होता है, मसूरों से जबान लगकर वापस आएगी। ठीक है, क्या मखरज है लाम का? जब जबान का दायां किनारा सनाया उलिया यानी सामने वाले दो बड़े दांत ऊपर वाले, इसके साथ क्या है? रुबाई, इसके साथ वाले जो दांत है रुबाई, इसके साथ कौन से हैं? अन्याब और दवाहिक के मसूरों से टकराता है। दवाहिक हंसते हुए जो पहली दांत नजर आती है तो मसूरों से लगकर जबान वापस आएगी, तो वहां से क्या अदा होगा? लाम, लाम अदा होगा। ठीक है, आगे है, इससे आगे नून। नून का मखरज भी तकरीबन लाम वाला है, बस इतना सा फर्क है कि नून में कम दांतों के मसूड़े इस्तेमाल होते हैं, यानी इसमें सनाया उलिया के मसूड़ों से जबान का दायां और रुबाई और हल्के से अन्याब के मसूड़ों से जबान का दायां किनारा टकरा कर वापस आएगा। ठीक है, यानी जबान का दायां किनारा, इसमें सनाया उलिया के मसूड़े और इसके साथ साथ रुबाई हल्के से अन्याब के मसूड़ों से जब जबान टकराएगी और टकरा कर वापस आएगी तो वहां से नून अदा होगा, दवाहिक इसमें नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ है हमारा मखरज रॉ। ठीक है, रॉ अदा करें, रॉ। जबान का दायां किनारा पुश्ते जबान और सनाया उलिया के मसूड़े, यहाँ से क्या अदा होता है? रॉ अदा होता है। ठीक है, जब जबान का दायां किनारा और जबान की थोड़ी सी उल्टी साइड, पुश्ते जबान की थोड़ी सी उल्टी साइड जब सनाया उलिया के मसूड़ों से टकराएगी तो वहां से रॉ अदा होगा। ठीक है, सनाया उलिया के मसूड़ों से टकराएगी तो वहां से रॉ अदा होगा। लाम अदा करें, नून, रॉ, रॉ। ठीक है, मखरज को याद करते हुए ज़ेनशीन करते हुए अदायगी कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ हमारी जबान लग रही है। आज हम मखरज देखने जा रहे हैं। दल त, अदायगी कीजिए मेरे पीछे पीछे। दल त, कल हमने पढ़ा था लाम, नून और रॉ, और आज दल त। जबान की नोक ऊपर सामने वाले दो दांतों की जड़ से अदा होते हैं। ठीक है, जबान की नोक जब ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों की जड़ से टकराती है तो यहाँ से कौन से हरूफ अदा होते हैं? दल त। ठीक है, ये तीन हरूफ एक ही जगह रहते हैं, इनका मखरज एक ही है, और जो है इसमें फर्क करना है कि पुर हरूफ में से है, इसको पुर करके पढ़ेंगे। दल और ता फ्लैट होठों के साथ पढ़ेंगे, लाइट हरूफ में से है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, बाकी एक ही जगह से ये तीनों अदा होंगे। दल त, दल त। आज हम पढ़ेंगे वो, दल, सा, वो, दल, सा। इसका मखरज कहाँ है, क्या है, कहाँ से अदा होते हैं, कहाँ रहते हैं? ये जबान की नोक ऊपर सामने वाले दो दांतों के जब किनारे से टकराती है तो वहां से सा, दाल और वो अदा होते हैं। ठीक है, जबान की नोक ऊपर सामने वाले दो दांतों के किनारे से अदा होते हैं। ये हरूफ, ये तीन हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। दोबारा से एक दफा पढ़ लेते हैं। वो, लगाइए जबान, वो, ज़ाल, सा, और इनको नरमी वाले हरूफ भी कहा जाता है। इसमें सीटी की आवाज नहीं आती, सा में, ज़ा में भी ज़ा की आवाज नहीं आनी चाहिए, शिद्दत, और वा को पुर करके पढ़ेंगे। ठीक है, वा पुर हरूफ में से है, हरूफ मुस्ताइलिया, इसको इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे, लेकिन इतना याद रखिए कि इसको पुर करके पढ़ेंगे। ठीक है, मोटा करके पढ़ा जाता है। वो, ज़ाल, सा।
آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے، پہلے ادائیگی کیجیے، صاد، ز، سین۔ یہ تین حروف ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اس کا مخرج ایک ہی ہے، صاد، ز، سین۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ صاد، ز، سین۔ ان حروف کو سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ صاد پرہ کر کے پڑھا جاتا ہے، پر حروف میں سے ہے۔ ز میں زی کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، سختی سے تھوڑا ادا ہوتا ہے۔ سین میں باریک سیٹی کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صاد میں پر سیٹی کی آواز، سین میں باریک سیٹی کی آواز آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ کتنے ہیں؟ 4۔ ادائیگی کرتے ہیں، فا، با، میم، واو۔ دوبارہ، فا، با، میم، واو۔ اب ہم دیکھتے ہیں فا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ فا کا مخرج چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا فرق دیکھنا ہے۔ فا اوپر والے دو دانت ثنایا اولیہ نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے جب ٹکراتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کا تر حصہ جب آپس میں مل کے جدا ہوگا تو با ادا ہوگا۔ میم دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ جب آپس میں مل کے کھلے گا تو میم ادا ہوگا۔ واو، واو دونوں ہونٹوں کی ناتمام گلائی سے واو ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ فا، با، میم، واو۔ تو ساتھیوں یہ ہیں آج کے مخارج۔ آج ہم پڑھے ہیں الف۔ الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، منہ کے خلا سے ادا ہوتا ہے، یعنی جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں، جوف دہن منہ کا خلا سینے سے لے کر منہ تک کا جتنا حصہ ہے یعنی خالی حصہ اس کو جوف دہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ منہ کے خالی حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ الف۔ اور کون سے حروف میں نے بتائے تھے؟ واو، یا، جب حروف مدہ کی صورت میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارا الحمدللہ مخارج ہمارے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دہراتے رہیں گے لیسن کے دوران، اور مزید مخارج آپ کے پکے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ساتھیوں آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔